یقین کر لیں کہ حج کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 آفاقی، نمبر 2 حلی، نمبر 3 اہل حرم۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد چاروں طرف کی زمین حرم کہلاتی ہے، کسی طرف 3-4 میل تک، کسی طرف 8-10 میل تک اور کسی طرف 14-15 میل تک۔ یہ حد بندی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی تھی۔ حرم شریف کی ان حدود کے اندر رہنے والے لوگوں کو اہل حرم کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے حرم کی بعض حدود مکہ مکرمہ کے اندر آ گئی ہیں، مثلا مسجد عائشہ۔ حلی وہ شخص ہے جو حرم سے باہر اور میقاتوں کے اندر رہتا ہو۔ مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ جگہ ہیں جہاں سے مکہ میں داخل ہونے والا بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، انہیں میقات کہتے ہیں۔ اس نقشے میں میقاتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میقات بعض جانب مکہ سے 50-60 میل ہے، بعض جانب 80 میل اور بعض طرف تقریباً 250 میل۔ تو جو لوگ حرم کی حدود سے باہر مگر ان میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں انہیں حلی کہتے ہیں، جبکہ آفاقی وہ لوگ ہیں جو مواقیت سے باہر رہتے ہیں۔ تو ان مواقیت سے باہر رہنے والے تمام دنیا کے لوگ آفاقی کہلاتے ہیں، مثلا پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی وغیرہ۔ یاد رکھیے حلی شخص مکہ مکرمہ میں بغیر احرام آ جا سکتا ہے کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور آفاقی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی میقات پر سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، ورنہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا ہوگی۔ لہذا آفاقی شخص جب بھی مکہ مکرمہ جائے تو بیت اللہ کی تعظیم کے طور پر اسے بہرحال احرام باندھنا پڑے گا، چاہے وہ مکہ مکرمہ حج و عمرے کے ارادے سے جا رہا ہو یا تجارت یا ملازمت وغیرہ کے ارادے سے۔ خلاصہ تفصیل یہ ہوا کہ حلی یعنی میقات کی حدود کے اندر رہنے والا جب چاہے بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتا ہے، جبکہ آفاقی یعنی میقات کی حدود سے باہر رہنے والے کسی بھی صورت میں بغیر احرام کے مکہ نہیں جا سکتے۔ اہل پاکستان و ہندوستان و بنگلہ دیش وغیرہ کا میقات یلملم ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے مکہ جاتے وقت یلملم سے آگے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں۔ اس تفصیل کے بعد اب حج کے فرائض جان لیجئے۔ یاد رکھیں حج میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفات، نمبر 3 طواف زیارت۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز رہ جائے تو حج ہی نہ ہوگا، جبکہ حج کے واجبات 6 ہیں۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز رہ جائے تو حج تو ادا ہو جائے گا، البتہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی۔ حج میں یہ 6 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں رات گزارنا، نمبر 2 شیطان کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 حج کی قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، نمبر 5 صفا مروہ کی سعی، نمبر 6 طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ حج میں باقی افعال سنت یا مستحب ہیں۔ سنت اور مستحب کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ ان پر پوری طرح عمل کیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے سنت یا مستحب چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، حج بہرحال ادا ہو جائے گا۔ اب حج کی اقسام سمجھ لیجئے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی پہلی قسم حج افراد کہلاتی ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ حج کی دوسری قسم کا نام حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں الگ الگ احرام سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کی تیسری قسم کا نام حج قران ہے۔
حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حج افراد میں قربانی کرنا واجب نہیں، جبکہ حج تمتع اور حج قران میں شکرانے کے طور پر قربانی کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں عبادتیں نصیب فرمائیں۔ حج تمتع میں مکہ مکرمہ پہنچ کر جب عمرہ ادا کر لیا جائے تو احرام اتار کر عام سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ عمرے کے بعد سے لے کر حج کے احرام تک اس درمیانی عرصہ میں احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی، اس لیے حج کی یہ قسم عام لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے۔ البتہ اس قسم میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج افراد اور حج قران میں جب ایک مرتبہ احرام باندھ لیا جائے تو حج مکمل ہونے تک یہ احرام ضروری ہے، اور اس سارے عرصہ میں احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہیں گی۔ تو اس لحاظ سے حج کی یہ 2 قسمیں ذرا مشکل ہیں کہ شروع سے آخر تک احرام کی پابندیاں نبھانا پڑیں گی، مگر پھر حج افراد میں یہ آسانی ہے کہ اس میں قربانی کرنا واجب نہیں۔ حج کی 3 اقسام کے بعد اب احرام کا